شمعون نے جواب دیا، اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج عید تثلیث کے بعد کا 5واں اتوار ہے، اور آج کے اتوار پر جو مقدس تلاوت انجیل پاک سے ہمارے لیے رکھی گئی ہے، وہ مقدس لوکا 5 باب پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک ہے، اور اس کی آج کی سنہری آیت یہ ہے کہ یسوع کے اس بات پر، یسوع کے اس بیان پر جو یسوع نے پطرس سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ یہ یسوع نے کہا کہ گہرے میں لے چل اور اپنے جال ڈالو، لیکن شمعون پطرس نے یسوع کو کیا جواب دیا؟ یسوع سے کہا، اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا، تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ آج کی اس انجیل میں، اس ورد میں بہت سارے موضوعات ہیں۔ ان 11 آیات میں بہت سارے عنوان ہیں، مثلا کشتی سے یسوع کا واعظ۔ پہلا کیا ہوا؟ کشتی سے یسوع کا واعظ۔ دوسرا، پطرس کی تابع داری، پطرس کی تابع داری، یسوع پر پطرس کا توکل، پطرس کی بلاہٹ اور اس کا مشن۔ یسوع پطرس کو کلیسیا کے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور چھٹا، نئی شروعات یا دوبارہ شروع کریں۔ یہ موضوعات نکلتے ہیں آج کی اس تلاوت میں سے، لیکن آج ہمارا موضوع جو ہوگا اس تفسیر کے ساتھ کہ یسوع نے کس طرح پطرس کو بلایا، پطرس کی بلاہٹ۔ پطرس کی بلاہٹ کو چاروں اناجیل، مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا، یہ چاروں اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے انداز میں اس کی بلاہٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ مقدس متی بڑی سادگی کے ساتھ، بغیر کسی تفصیل میں گئے، بیان کرتا ہے، اور جب یسوع جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے 2 بھائیوں، شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اسی طرح مقدس مرکز بھی بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے سادہ الفاظ میں
جس طرح مقدس متی نے بیان کیا اسی طرح بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا بھی یسوع کے پطرس کے بلاوے کی تصدیق کرتا ہے، اور کس طرح اس کو بلایا جاتا ہے سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ بات سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم نے المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا، یعنی پطرس۔ لیکن مقدس لوکا بڑی تفسیر کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ مقدس پطرس کی بلاہٹ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یسوع جناسرت کی جھیل کے کنارے گھوم رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ یسوع ناصرت کا ہے تو وہ اس کی تعلیم سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے۔ بہت سارے لوگ آ گئے کہ وہ ہمیں کچھ کلام سنائے، کچھ خدا کی باتیں سکھائے۔ تو اس نے پطرس سے درخواست کی کہ تو اپنی کشتی تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے، اور اس کشتی میں بیٹھ کر اس نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ جب وہ کشتی پر چڑھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا تو تعلیم دینے کے بعد یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں، سنیں ذرا۔ تعلیم دینے کے بعد اس نے ایک اشارہ کیا پطرس سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج پطرس اور اس کے ساتھیوں نے جال ڈالے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آج ان کا بزنس کچھ نہیں بنا۔ سارا دن سارا زور بھی انہوں نے لگایا، اپنی ساری مہارت بھی انہوں نے لگائی، کیونکہ ماہی گیر تھا، وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میڈم تیرا پلیز، وہ جانتا تھا یسوع جانتا تھا کہ پطرس نے کشتی تو مجھے دی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے چہرے سے مایوسی سی نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے سے پریشانی سی نظر آ رہی ہے۔ مایوسی اور پریشانی کس بات کی تھی؟ کہ سارا دن، ساری رات ہم نے محنت کی ہے، ساری رات ہم نے محنت کی ہے، جاگ کر گزار دی ہے، مگر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ ہم جس بزنس کے لیے آئے تھے آج خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا، اس کی مایوسی کو دیکھا، اس کی پریشانی کو دیکھا، اور اس سے کہا، پطرس ذرا گہرے میں لے چل، ذرا گہرے میں لے چل۔ اب گہرے میں لے جانے سے کیا مراد تھی؟ کہ تھوڑا آگے چل، ہو سکتا ہے انہوں نے کنارے سارے ٹچ کیے ہوں،
اور سارے کناروں پر ان کا تجربہ تھا کہ خاص طور پر مچھلی جو ہے کہ کناروں پر زیادہ لگی ہوتی ہے، اور وہ ڈالتے تھے کہ اپنی مہارت کے مطابق، لیکن آج ان کی مہارت بھی کام نہیں ہے، آج ان کی مہارت بھی کام نہیں آئی، ان کا تجربہ بھی کام نہیں آیا، ان کی محنت بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور خالی ہاتھ لوٹ رہے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈال۔ شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ تھوڑی دیر کے لیے پترس نے سوچا کہ یہ نہ ماہی گیر ہے، یسوع نہ ماہی گیر ہے، نہ اس کو ماہی گیری کا کوئی تجربہ ہے، یہ کیسے ہمیں کہہ رہا ہے کہ گہرے میں لے چلو؟ لیکن تھوڑے سے شک کے بعد پھر سوچتا ہے شاید اس میں کوئی ہماری بہتری ہو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کی بات کو مان لیا، یسوع کی بات کو مان لیا اور گہرے میں لے گیا۔ اور لکھا ہے جب انہوں نے یہ کیا سے مراد ہے کہ ان کی بات مانی، وہ گہرے میں لے گئے تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ یہ دیکھو، پہلے اپنی مہارت کام نہیں آئی، اپنی بات چیت کام نہیں آئی، اپنا سلیقہ کام نہیں آیا، اپنا طور طریقہ کام نہیں آیا، لیکن یسوع کی بات ماننے پر اس نے جال ڈالا، اور اس کا جال ڈالنا اس کی ناکامی کا سبب نہیں بنا، اس کی نا امیدی کا سبب نہیں بنا، اس کی پریشانی کا سبب نہیں بنا، بلکہ کیا ہوا؟ اس کی خوشی میں بدل گئی اس کی ساری پریشانی، جب اس نے دیکھا اور جال کے اندر اتنی زیادہ مچھلیاں تھیں کہ جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو جو دوسری کشتی پر تھے ان کو بھی بلایا اور کہا ہماری مدد کرو، اور وہ یہ سارے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھے، بڑے حیران تھے۔ لیکن شمعون حیران بھی ہے اور خوش بھی ہے۔ حیران اس لیے ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، میرے لیے اتنا کچھ خدا نے کر دیا، میرے لیے اتنا کچھ ہو گیا، میں نے ساری رات محنت کی تو اتنی مچھلیاں نہیں پکڑ سکتا تھا، میں نے زندگی میں اتنی مچھلیاں نہیں پکڑی، میرا اتنا بڑا بزنس ہو گیا، مجھے بہت سارا صبح پیسہ ملے گا، بہت سارا پیسہ ملے گا۔ اس کا بزنس بہت زیادہ ہو گیا نا، اپنی کشتی بھی بھری گئی اور ساتھیوں کی بھی کشتیاں بھری گئیں۔ ذرا ملٹی پلائی کر کے دیکھیں کتنی ساری مچھلیاں تھی، اگر اس کو 100 کے حساب سے بھی ضرب دو کہ ایک مچھلی 100 کی ہو تو کشتیاں بھر گئیں، تو کتنے ہزاروں کا اس نے بزنس کیا، لاکھوں کے حساب سے اس نے ایک ہی دن میں بزنس کر لی۔ خوش اس لیے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا تو شمعون پترس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی۔ اس نے اپنے چھوٹے ہونے کا، گناہ گار ہونے کا، کمتر ہونے کا اقرار کیا،
اس نے اقرار کیا کہ تو مہان ہے، تیری عظمت کو سلام، تیری قدرت کو سلام، تیرے کرشمات کو سلام، میں اس قابل نہیں، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں۔ لیکن یسوع نے اس کے اس عاجزانہ رویے کو دیکھا، اس کے اقرار کو دیکھا اور اسے ایک نیا مشن سونپ دیا، اسے ایک نیا مشن سونپ دیا اور اسے کہا کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی ساری مچھلیاں تو نے پکڑی ہیں، اتنی ساری مچھلیاں تو نے پکڑی ہیں، آج کے بعد میں تجھے ایک نیا مشن دے رہا ہوں، تو مچھلیاں نہیں بلکہ آدم پکڑے گا، لوگ پکڑے گا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ جس طرح یہ مچھلیاں جو تیرے حساب سے نہیں تیرے قابو میں آ سکی تھی تو سمندر جھیل کے اندر ہی نا، جھیل سے باہر تو کوئی مچھلی نہیں تھی، جھیل کے اندر ہی مچھلیاں تھیں، لیکن تو نے پکڑ لی۔ اسی طرح اس جہان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو تو نے اکٹھا کرنا ہے۔ یہ اس کو نیا مشن دیا گیا، نیا مشن دیا گیا کہ تو کس طرح خدا کی بادشاہی کی طرف ان لوگوں کو لا سکتا ہے۔ آج کے بعد تو ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والا نہیں، آدم گیر ہے۔ اس کا پیشہ بھی بدل دیا اور اس کا کام بھی بدل دیا۔ اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں، ہائے میں اپنا پیشہ کیسے بدلوں، میں خدا کا اگر کام کرنا ہے تو میں اپنے پیشے کو قائم رکھوں گا، لیکن اس نے اپنا پیشہ بدلوا دیا، اس نے اپنے کام کے لیے اپنا پیشہ بدلوا دیا۔ اس نے کہا نہیں، آج کے بعد تو مچھلیاں نہیں، آج کے بعد تو آدم گیر بنے گا، ماہی گیر نہیں بنے گا، بلکہ تیرا پیشہ اور ہے۔ اور میرے جیسا آدمی ہوتا یا آپ جیسا آدمی ہوتا تو لکھا ہے وہ کشتیوں کو کنارے پر لائے، وہ کشتیوں کو کنارے پر لائے۔ آپ کبھی اپنا بزنس نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنی نوکری نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنی چھاپڑی نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنا دفتر نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنا بزنس نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا لنک جو ہے ہمارے بزنس کے ساتھ ہے، ہمارے کام کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر ہمارا بزنس نہیں ہوگا، ہماری نوکری نہیں ہوگی، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، نہ ہم اپنے بچے پڑھا سکتے ہیں، نہ اپنا روزگار بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنی روٹی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں اگر ہمارا بزنس ہم سے جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ وہ کشتیوں کو کنارے پر لائے اور سب کچھ چھوڑ کر، کیا چھوڑا؟ سب کچھ چھوڑ کر مچھلیاں چھوڑی جو ہزاروں کی ملکیت کی تھی، مالیت کی تھی، جو ہزاروں کی مالیت کی تھی وہ چھوڑ دیں، اپنی قیمتی کشتیاں چھوڑ دیں، اپنا نیٹ چھوڑ دیا، وہ جال جو تھا جس سے پکڑتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے پورے کا پورا سیٹ اپ جو بنایا ہوا تھا وہ سارا ترک کر دیا اور ایک نئے سیٹ اپ میں یسوع ان کو لے آیا۔ کیوں لے آیا؟ کیونکہ وہ انہیں ایک نئے مشن پر لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یسوع نے صرف جھلک دکھائی اسے۔ اس ورد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے کہ اگر تو اتنی مچھلیاں دیکھ رہا ہے اس جال کے اندر تو اس سے کہیں زیادہ دنیا کے جھیل کے اندر، دنیا کے دریا کے اندر، دنیا کے سمندر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو تیرے منتظر ہیں، جن کو تو خدا کی بادشاہی کی طرف لائے گا، خدا کی بادشاہی کی طرف لائے گا۔ کیسے؟ اپنے جال کے ذریعے، جال بین کلام کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے، اور جو کلام اس کو دیا جائے گا اس کے وسیلے سے بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی میں آئیں گے، بہت سارے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور یہ خداوند کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم پطرس کی زندگی کو دیکھیں۔ ہم بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر کہ یہ ٹھیک ہے، یہ پطرس کے لیے ہوگا کیونکہ پطرس اس کے ساتھ تھا، یا پطرس کے ساتھ خداوند تھا تو اس کا تو بزنس چل گیا، ہمارا بزنس نہیں چلے گا، ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ لیکن خدا پر بھروسہ رکھو۔ کس پر بھروسہ رکھو؟ خدا پر بھروسہ رکھو۔ خدا چلانے والا ہے، آپ نہیں چلا سکتے۔ کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جس گھر کو خدا نہ بنائے، بنانے والے کی محنت بیکار ہے۔ جس گھر کو خدا نہ بنائے اور جس شہر کی حفاظت یا جس گھر کی حفاظت خدا نہ کرے، چوکی دار کا جاگنا بھی بے فائدہ، بے فائدہ ہے۔ اسی طرح پطرس بھی اس ان لائنوں میں سوچ رہا کہ ساری رات لکھا ہے اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ اس لیے حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ اپنی مہارت پر کام کر رہا تھا، اپنے بول چال سے کام کر رہا تھا، اپنے تجربے سے کام کر رہا تھا، اس میں خدا کا ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن جب خدا کا ہاتھ آتا ہے تو جال پھٹنے لگتے ہیں اور کشتیاں بھر جاتی اور ڈوبنے لگتی ہیں۔ جب خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اپنی زندگی میں دیکھو، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، دن رات ہم محنت کرتے ہیں، دن رات اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑا خواب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بن جائیں گے، ہم یہ بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے۔ لیکن جب تک خدا نہیں بنائے گا آپ نہیں بن سکتے، جب تک خدا نہیں بنائے گا۔ جب خدا دیتا ہے تو بہتات سے دیتا ہے، بہتات سے دیتا ہے۔ ہم لوگ صرف اپنی محنت اور مشقت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس مشقت اور محنت میں اگر خدا کی رضا شامل ہو جائے، خدا کی مرضی شامل ہو جائے تو آپ امیر ترین شخص بن سکتے ہیں، بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ دیکھو، یہ پطرس کا کاروبار تھا، وہ اپنی محنت پر کام کر رہا تھا، لیکن اس میں خدا کی مرضی اس وقت شامل نہیں تھی، اس وقت شامل نہیں تھی، اس لیے وہ خالی ہاتھ لوٹ کر بار کنارے پر اپنے جال دو ڈالا۔ لیکن جب یسوع نے اسے کہا گہرے میں لے چل، اس کا مطلب ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب کوئی اور نہیں، اب میں تیرے ساتھ ہوں، دیکھتا ہے تو خالی آتا ہے یا جھولیاں بھر کر جاتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں۔ تو جب یسوع اس کے ساتھ تھا، اسی کشتی میں تھے، دونوں اسی کشتی میں تھے، پطرس بھی تھا اور یسوع بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور جب اس کشتی میں جا رہے ہیں، گہرے میں لے چل، گہرے میں لے چل، چلتا جا، چلتا جا، تو چلتے چلتے کیا ہوا؟ جال پھینکا تو کیا ہوا؟ مچھلیاں ہی مچھلیاں، جال پھٹنے لگے۔ اسی طرح ہمارے کاروباروں میں جب تک خدا شامل نہیں ہوتا، روپیہ بے شک ہمارے پاس بہت آ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی جب خدا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کاریں ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں، جہازوں کے بھی مالک ہوتے ہیں، زمینوں کی بھی مالک ہوتے ہیں، محلوں کے بھی مالک ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا کی برکت ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ ساری کی ساری
رائے گاں چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ تم یہ دنیا کا مال تو بہت اکٹھا کر لے ہو، لیکن اصل مال کا تم نقصان کر رہے ہو۔ اصل مال آسمان پر ہے، وہ خزانہ تلاش کرو، وہ خزانہ تلاش کرو جو آپ کی زندگیوں کو اور آپ کو بہت زیادہ بنا سکتا ہے، جو آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، اس کی تلاش میں رہو۔ اور آج ہم اس بڑے خزانے کی تلاش میں آئے ہیں، اس بڑے خزانے کی تلاش میں آئے ہیں کہ ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتے جب تک خدا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح پاسبانوں کے لیے اس ورد میں یہ بات ہے کہ جب تک تمہارے اندر روح القدس کا مسا نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس روح القدس نہیں ہے، جب تک روح سے تم ملبس نہیں ہو، تم روحوں کو جیت نہیں سکتے اور نہ روحوں کو نجات دلوا سکتے ہو، کیونکہ تم بلائے نہیں ایسے گئے۔ تم صرف اگر بلائے گئے ہو تو بزنس کے طور پر۔ بہت سارے لوگ آج بھی جس طرح یہ پطرس نے تو بزنس چھوڑا، لیکن ہم میں سے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدمت کو بزنس سمجھتے ہیں، اپنا کاروبار سمجھتے ہیں۔ اگر نوکری نہیں ملی، آفس میں جگہ نہیں ملی، بزنس نہیں ملا، تو چلو ہم اس کو اپنا بزنس بنا، اور وہ اپنا اس کو بزنس بنا لیتے۔ لیکن ایسے نہیں ہے۔ اگر بزنس بھی اس کو بنانا ہے تو پہلے خداوند کو دیکھو کہ خداوند میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، روح پاک کا مسا میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر روح آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے، پاک روح نے آپ کو مسا کیا ہوا ہے، تو آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی وہ دے گا۔ ہم پیسوں کے لیے آگے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پیسوں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن پیسہ کیوں ہم سے آگے بھاگتا رہتا ہے؟ کیونکہ ہم پیسے کے لیے بھاگتے ہیں۔ جتنا ہم پیسے کے لیے بھاگیں گے، پیسہ آگے آگے بھاگتا جائے گا، لیکن پیسے کے لیے نہیں بھاگو۔ ہم بھاگے خداوند کے جلال کے لیے، ہم اپنی اس منزل کو تلاش کریں جو خزانوں کا مالک ہے، جو خزانوں کا مالک ہے اس کی طرف دیکھیں۔ ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیں اپنے بازوؤں پر، اپنی طاقت پر گمان ہوتا ہے، گھمنڈ ہے، ہمیں اپنے بول چال پر گھمنڈ ہے، لیکن یہ سارے گھمنڈ ٹوٹ جاتے ہیں جس طرح پطرس کا گھمنڈ ٹوٹا۔ اور پطرس کا گھمنڈ کیسے ٹوٹا؟ جب پطرس نے یہ کہا، میں نے ساری رات محنت کی، میں نے اور ہاتھ کچھ نہ آیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ حالانکہ اس نے کمی تو نہیں چھوڑی ہوگی، پطرس نے کوئی کمی چھوڑی؟ ساری رات بیچارہ جاگا، ساری رات اس نے جال کو کھینچا، ساری رات وہ جال کو پھینکتا رہا، اور یہ بازو جو ہے اس کے بھی درد ہوتے ہوں گے۔ اور رات کے سما میں کشتی کو چلانا اور گہری نگاہ سے دیکھنا کہ مچھلی آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ بھی ایک سادہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑی محنت طلب کام ہے۔ لیکن اس نے دیکھا، کیا اقرار کیا، اے استاد ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم بھی بہت دفعہ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، مگر وہ حاصل کر نہیں پاتے، وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن کئی لوگ جن پر خدا کی چھایا ہوتی ہے، جن پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، جن پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے، خدا انہیں تارتا جاتا ہے، تارتا جاتا ہے، تارتا۔ یہ اس کے دینے کے انوکھے طریقے ہیں۔ جس طرح یہ انوکھا طریقہ آج کا خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے
کہ کیسے اس نے دکھایا کہ مچھلیاں کیسے بزنس بڑھتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں وہ مچھلیاں، ایک طرح کا وہ مچھلیاں دیکھو، وہ 2 کشتیوں میں اور جال پھٹنے لگے۔ آج وہی لوگ دیکھو ادھر اس جہان میں، ذرا اس جہان میں دیکھو کتنے لوگ ہیں مسیحی لوگ۔ اس دنیا کے اندر کوئی قوم سب سے زیادہ ہے تو وہ مسیحی قوم ہے۔ مسیحی قوم ہے جو اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ لوگ کون ہیں؟ مسیحی لوگ۔ اور یہ کن کے کارن ہے؟ یہ ان شاگردوں کے کارن ہے جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اپنا دم دیا، جنہوں نے اپنی محنت دی، جنہوں نے اپنا زور دیا، جنہوں نے اپنی طاقت صرف کی، اور آخر کار جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی اس مشن کے لیے قربان کر دی۔ اور ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی قربانیاں وہ اپنے دور میں ہوتے تو اتنا نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن آج جب یہ کلام سنایا جاتا ہے کہ اتنی مچھلیاں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محنت کا صلہ آج کتنا زیادہ مل رہا ہے۔ کئی دفعہ جب ہم درخت لگاتے ہیں تو ان کا پھل خود نہیں کھا پاتے، اور نہ کئی دفعہ دیکھ پاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں دیکھتی اور آنے والی نسلیں پاتی ہیں۔ اسی طرح آج پطرس یہاں ہو، آج اگر پولس رسول یہاں ہو، آج اگر دوسرے شاگرد یہاں ہوں، تو خوش ہو جائیں کہ ہماری محنت، ہماری قربانی کس قدر رنگ لائی ہے۔ ہم نے دکھوں میں سے گزر کر، پریشانیوں میں سے گزر کر، زندگیوں کو شیروں کے آگے ڈال کر، صلیب الٹا لٹک کر، یہ پطرس رسول جو تھا نا، مسیح یسوع کس طرح صلیب پر ہے، ذرا دیکھیں یسوع مسیح کس طرح صلیب پر ہے، لیکن پطرس نے اس طرح سے اپنے آپ کو صلیب پہ لٹکایا۔ جب اسے مارا گیا تو الٹا اس نے کہا مجھے سیدھا نہیں لٹکاؤ، کیونکہ یہ میرے مسیح کی شان ہے، میرے خداوند کی شان ہے سیدھا، لیکن میں اس سے کم تر ہوں، مجھے الٹا لٹکایا جائے، الٹا لٹکایا جائے۔ یہ اس نے اس وقت کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے مسیح یسوع کی طرح قربان نہیں کرو، مجھے الٹا لٹکاؤ۔ اور اسی طرح کئیوں کے سر جو ہیں وہ گردنیں تلوار کے ساتھ اڑا دی گئی۔ کھڑے ہو جو، تلوار کے ساتھ گردن اڑا دو۔ اور کئی شاگردوں کے کھڑے کر کے انہوں نے کہا چمڑی اتارو ان کی، کئیوں کی چمڑی اتاری گئی، زندہ کی چمڑی اتاری گئی۔ ہم تھوڑا سا ماس ایسے کریں تو درد ہوتی ہے، لیکن وہ چمڑی اتارتے تھے جس طرح کھال اتاری جاتی ہے جانوروں کی، اس طرح ان کی کھال اتاری گئی۔ اور کئیوں کو عجیب طریقے سے تیل میں ڈالا گیا، گرم تیل میں ڈالا گیا، جس طرح پکوڑے نہیں ہم بناتے تیل کے اندر، کیا حال ہو جاتا ان کا، اسی طرح وہ بندے زندہ کو شاگرد کو ڈالا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اس پھل کو آگے بڑھا سکیں، اس محنت کو آگے بڑھا سکیں، اس کلام کو آگے بڑھا سکیں، اس مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ مشن آسان نہیں تھا جو شاگردوں نے لیا تھا، بہت مشکل مشن تھا۔ انہوں نے اپنے استاد کے نقش قدم پر چل کر اپنی جانیں دی، جس طرح یسوع نے صلیب پر جان دی، انہوں نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور انہوں نے بھی خدا کی بادشاہی پلانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ترقی ہے۔ یہ ترقی ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری طاقت کی یا ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں جو رنگ لائی ہوئی ہیں، ان کی قربانیاں، ان کا کلام، ان کے معجزے، ان کی کرامات، یہ سب لوگوں کی طرف گئی، اور ملک میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیسے پھلتا اور بڑھتا رہا۔ آج ہم اگر یہاں کھڑے ہیں نا، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ خدا کا کلام سنا رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو تھوڑے سی پریشانی آ بھی جائے تو ہم کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو یار ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو،
کوئی بات نہیں کمپرومائز کر لو، نہیں. لیکن وہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ خدا کا کلام سچائی کے ساتھ آگے پیش کرتے تھے. وہ سچ کی گواہی دینے کے لیے گردن کٹوانا پسند کرتے تھے، لیکن جھکنا پسند نہیں کرتے تھے. آئیں ہم بھی خدا کے خادم ہوتے ہوئے اور خدا کی کلیسیا ہوتے ہوئے اپنے روزگار کو، اپنے کاموں کو اتنی زیادہ ترجیح نہ دیں جتنی ہم دے رہے ہیں. اگر اپنے کاموں کو ترجیح دیں گے، اپنے تجربے کو ترجیح دیں گے، اپنی باتوں کو ترجیح دیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ پطرس نے بھی یہی کہا تھا، اے استاد ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا. ہم بھی کئی دفعہ کہیں گے اتنی محنت کر، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اتنی ساری محنت کی ہے، وہ حاصل نہیں کر سکے جو ہم نے ٹھانا ہوا تھا. ہمارے بچے پھر اسی طرح. خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، جو گہرا کلام ہے، گہرائی میں لے کر جانے والا کلام ہے، اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یسوع کے اور خدا کے تابع دار رہیں، اور اس کی تابع داری اور اس کی مرضی میں ہی ہماری بڑھوتی ہے، ہماری ترقی ہے، اور اسی ہی کی مرضی میں ہم سب کو برکت ملے گی، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے.